مولوی بخشے گئے تھے پہلے بخشیا جانا. قوم بے باک ہو گئی, علماء دے گلاں سنن تو بے چھڈو پرے, اے تے آپو گمراہ ون, اے کیڑے مولوی ہوندے, اینج مولوی اینج مولوی اینج مولوی. فرمایا قوم باز نہ آئی. پھر علماء انہاں دے ظلم اور ستم تو برداشت نہ کر سکے, فجال وہ بھی پھر مل گئے عوام نال, جو عوام سی, پھر مولوی بھی عوام نال ملے. فجالسوہم واکلوہم وشاربوہم. حضور نے فرمایا پھر مولوی عوام دی مجلساں وچ بیٹھن لگ پے, انہاں نال حلوے مانڈے کھان لگ پے, جو کچھ عوام چاہندی سی, پھر مولوی بھی ہو جا دین بیان کرن لگ پے. حضور نے فرمایا فضرب اللہ قلوب بعضہم ببعض. فرمایا جو جا عوام دے دل سن, پھر رب نے مولویاں دے بھی دل ایو جا بنا چھڈے, انہاں نوں اچھائی برائی دی تمیز ختم ہو گئی. فلانہم علی لسان داؤد و عیسی ابن مریم. پھر دو نبیوں دے ذریعے اللہ نے بنی اسرائیل دے مولویاں تے لعنت کی تھی, جناب عیسیٰ اور فلانہم علی لسان داؤد و عیسی ابن مریم. جناب داؤد اور جناب عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے اللہ نے ان مولویوں پر لعنت کی جو دین کے ذمہ دار بنے اور دین کی نگرانی نہ کر سکے, دین کو سنبھال نہ سکے اور دین کی نگہبانی نہ کر سکے. حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں اتنی بات تو حضور نے ٹیک لگا کے کی. جب اپنی امت کے علماء کی باری آئی تو فجلس رسول اللہ وکان متکئن. حضور ٹیک چھوڑ کر سیدھے بیٹھ گئے. فرمایا لا والذی نفسی بیدی. فرمایا نہیں 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 نہیں, اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے. حضور نے پھر غیب دے سیگے استعمال نہیں فرمائے کہ عوام مولویاں نو کہے تسی یہ تقریر کرنی, عوام مولویوں کو کہے مولانا آپ نے یہ گفتگو کرنی ہے, حکمران مولویوں کو کہے مولانا آپ نے یہ بات نہیں کرنی, یہ کرنی ہے. حضور نے پھر براہ راست علماء نہ خطاب کیتا, اے غیب دے سیگے نہیں, اے حاضر دے سیگے. حضور نے فرمایا میری امت کے علماء تم نے کیا کرنا ہے. بنی اسرائیل کے مولوی تو مار کھا گئے, بنی اسرائیل کے مولوی تو لعنت کے مستحق ہو گئے. نبیوں کے ذریعے اللہ نے ان پر لعنت کی کہ دعوت دین کا کرتے تھے اور کام بے دینی والا کرتے تھے. ہاں جی, جیڑے بھی حکمران آئے انہوں نے سبحان اللہ جی اسی تواڈے نال ہے, فلانی درگاہ انہاں دے نال ہے, فلانی درگاہ انہاں دے نال ہے, فلانی درگاہ فلانے مولانا صاحب انہاں دے نال. پھر اللہ نے لعنت فرمائی انہاں مولویاں تے جڑے دعوت دین دا کردے سن تے دین دا کم نہ کیتا. حضور اٹھ بیٹھے, ٹیک چھوڑ دیتی. حضور ہن خطاب, ہن اسی کسے دی گل کیویں منی ہے؟ توجہ, گل سانو کوئی گل کہے بھئی حضور نے جڑی گل فرمائی, گل تے او ہونی. عوام کیا چاہتی ہے, حکمران کیا چاہتے ہیں, یہود و نصارہ کیا چاہتے ہیں, ہندو کیا چاہتے ہیں, غیر مسلم کیا چاہتے ہیں, دین کی تشریح کیسے ہونی چاہیے, آپ کی تو بات ہی نہیں ہے. بات تو یہ ہے کہ حضور نے اپنی امت کے علماء کو براہ راست خطاب فرمایا. کیا فرمایا جی؟ لیامرن تو نہیں نہ فرمایا, ہاں یامرن لتامرن فرمایا میری. پھر لام تاکید بنون تاکید ثقیلہ. فرمایا میری امت کے علماء حالات جیسے بھی ہوں, لتامرن بالمعروف, تم نے ضرور بے ضرور اچھائی کا حکم دینا ہے, وَلَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ, اور ضرور بے ضرور تم نے گناہوں سے برائیوں سے روکنا ہے. اور اگر تمہارے دور میں کوئی ظالم اپنے ظلم پر اتر آئے تو تم نے اسے صلح کر لینی ہے. تم نے پھر ظالموں کے ظلم سے اندر حجروں میں داخل ہو جانا ہے اور پھر اگر مگر کی گفتگو کرنی ہے. فرمایا نا وَلَا تَأْخُذُنَّ عَلَى يَدِ الظَّالِمِ, جس کو حضور ظالم فرما رہے ہیں وہ ظالم تو ہوگا نا. پھر حضور نے بھی تو ظالم ہی, آپ کسی کو کیوں ظالم کہتے ہیں؟ میں نے کہا حضور نے ظالم کو ظالم ہی فرمایا نا. رب نے بھی قرآن کے اندر ظالم کو ظالم ہی فرمایا, چور کو چور ہی فرمایا, ڈاکو کو ڈاکو فرمایا, تخریب کار کو تخریب کار ہی فرمایا, یہودیوں کو یہودی فرمایا, نصرانیوں کو نصرانی فرمایا. ان کے کرتوتوں کو قرآن نے بیان کیا ہے. یہی تو بات ہے. کہتے ہیں نہیں کسی کو کچھ نہیں کہنا. میں نے کہا پھر تو بات ہی ختم ہو جاتی ہے, کسی کو کچھ نہیں کہنا. جدو رسول اللہ نال 3 یہودی قبیلے نے معاہدے کیتے, ایتھے تک تے گلاں کر دین حضور نے یہودیاں نال معاہدہ کیتا. میں نے کہا بالکل کیتا ہے, لیکن 3 معاہدے دا پھر یہودیاں حشر کے کیتا, پھر یہودیاں دا انجام کی ہویا اے بھی تو دسو نا. جدو رسول اللہ نے انہاں نے اتنی وڈی غداریاں کیتیاں, ایک پورا قبیلہ حضور نے ذبح کروا چھڈیا. انہوں بنو قریظہ 770 بندے بازار کھڑے کر کے حضور نے قتل کروا دیتے. دسو نا اگلا معاہدہ تو یہودیاں نے, جی یہودیاں نا حضور معاہدہ نہیں کیتا. میں کیتا ہے, اگلی گل بھی کرنا. پھر یہودیاں انہاں معاہدہ دا حشر کے کیتا, اور 72 سال ہو گئے پاکستان نہ یہودی نصرانی کی کر رہے ہیں. اتھے تے پھر رب نے قرآن دی آیت نازل کر دیتی. جدو رسول اللہ نے انہاں غداریاں کیتیاں تو پھر رب نے قرآن نازل کر دیتا. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض.
وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ۔ فرماؤ ایمان والو میرے حبیب کے ساتھ انہوں نے معاہدے کیے، تم نے دیکھ لیا انجام، آج کے بعد تم نے یہود و نصارہ کو یار نہیں بنانا، بات ختم، یہود و نصارہ سے دوستی نہیں کرنی۔ تو رب نے تو فرما دیا، یہ تو نسلوں میں ہوتا ہے، بندے اپنی نسلوں میں دس کے جاندے ہیں، بچ کے رہنا فلانے بندے کو۔ رب نے فرما دیتا ہے نا میرے حبیب نال انج کیتا، بنو قینوقاع نے 2 باری حضور نو نعوذ باللہ شہید کرن دی کوشش کی، معاہدہ کرن تو بعد بھی کہ تسی انہاں دیاں گلاں کرنے لوگ سمجھ بتاتے، اللہ نے فرما دیا ان کو یار نہیں بنانا، لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعض، انہاں نو یار، انہاں نو دوست، انہاں نو ہمراز، انہاں نو نہیں بنا، بعض اولیاء بعض، یہ ایک دوسرے کے یار ہے۔ جدوں بھی 7000 برما دے مسلمان زندہ جلا دیتے گئے، جڑے باقی شہید ہوئے انہاں دی تعداد ہی کوئی نہیں، جڑے انہاں دے گھر تے مسجداں تے مدرسے جلائے گئے انہاں دی تعداد ہی کوئی نہیں۔ 7000 مسلمان برما دے بچیاں زندہ دے کباب بنائے گئے، اتھے نہ کوئی اقلیتاں دے حقوق سن، نہ اتھے کوئی بچیاں سن، نہ اتھے کوئی عورتاں سن، عورت ایک ہی سی جنہیں حضور دے بارے گل کی تھی پاکستان ہے، اودی حفاظت واسطے پوری دنیا کٹھی ہو گئی، اودی اقلیت اتھے بڑی سی، تے برما دے مسلمانوں دی اتھے حکومت ہے، وہ اقلیت نہیں ہے، صرف جڑے یہود و نصارہ اے اقلیت جتھے رہندے ہون انہاں دے حقوق دی بڑی جناب ضرورت ہے، تے جتھے مسلمان اقلیت وچ ہون انہاں نوں جلا بھی دتا جائے تے گل کرن دی اجازت نہیں۔ اٹھو اپنے کوئی سوچ فکر اندر اپنے پیدا کرو، جنہیں لایا گلی ادنا ٹر چلی، تسی بہ کے ہو جی گلاں کردے ہو جی کیڑی اقلیت ہے، مینوں کوئی دسے اے بھرے مجمع جو تسی کسی عیسائی نوں کدی چنڈ ماری، اے تے جھاڑو دے رہے ہوندے، کدی تسی دسو کسی عیسائی نال تہاڈا اس طرح جھگڑا ہویا کہ تو عیسائی کیوں ہے بھائی، ٹھیک ہے اپنے مذہب دے مطابق کام کر، اتھے جتنے حقوق ہیں وہ تک دنیا دے کسی ملک وچ کوئی نہیں حقوق، مڑ کے ایتھے بھی اقلیتاں دے حقوق، تسی باہر جاؤ ساڈی نمائندگی کرن بجائے اس تے کہ تے اسلام دی ترجمانی کرو، اتھے اسلام دی گل کرو، بھائی اسلام تسی برما وچ کی کر رہے ہو، تسی چیچنیا وچ کی کر رہے ہو، تسی بوسنیا وچ کی کر رہے ہو، شام وچ تسی لکھاں دے حساب نہ بچے یتیم کر چھڑے، لکھاں دے حساب نہ عورتاں بیوہ ہو گئیاں، شہراں دے شہر اجڑ گئے، بجائے اس دے کہ تسی اتھے اسلام دی جا کے گل کرو، مسلماناں دی ترجمانی کرو، ایٹم بم تہاڈے کولے انہاں نال جا کے گل کرو، بھائی تسی ایک عورت دی خاطر انہیں حضور دے بارے گل کی تھی، ساڑھے کوٹا نے کیا کہ بے ایمان ہے، انہیں حضور دے بارے گل کی تھی، بجائے اس دے کہ تسی اتھے اسلام دی ترجمانی کرو، مظلوم مسلمانہ دی ترجمانی کرو، مسلمانہ دے لٹن پٹن دی ترجمانی کرو، اتھے شام تے جناب اردن تے یمن تے جناب چیچنیا تے بوسنیا تے فلسطین تے غزہ تے برما دی تے کشمیر دی تے افغانستان دی ترجمانی کرو۔ 40 سال ہو گئے افغانستان دی جنگ نو، انہاں دی تیسری نسل ہن پیدا ہو گئی، بس کرو بمباریاں کرنا۔ ٹرمپ کہندا میں 1 کروڑ بندہ مار کے ہفتے چ افغانستان نو فتح کر دیاں گا، اس نو منہ تے کہو تو 1 کروڑ مار سکدا، اسی تیرے 10 کروڑ مار سکدے۔ انہوں کہو کہ 10 تیرے فوجیاں نے کس موسم ہوتے کس موقع ہوتے ٹینک تھلے سر دیتے، ساڑھے کو ایو جی فوج ہے جڑے اللہ اکبر کہندے ہیں ٹینک تھلے سر دے دیندے، ساڑھے نال گل کرو، ساڑھے نال گل کرو، ساڑھے ایو جی فوجیاں جڑے صرف نعرے تکبیر نال تے نعرے حیدری نال، میجر امیر افضل نہیں لکھیا، انہیں کہا 1965 دی جنگ وچ اسی 3 گھنٹے ہندو فوج جناب آربی دے باہر اسی روکے ساڈے کوئی گولی بھی کوئی نہیں سی، ہندو ٹینکا سمیت آندے سن، اسی کہندے سی نعرے تکبیر تے نعرے حیدری، کہندا سارے ٹینکا سمیت نس جاندے سن۔ تسی کوئی ترجمانی کرو کوئی اسلام دی اتھے جا کے کوئی گل کرو، مڑ کے اقلیتوں کے حقوق کا مسئلہ وہاں بھی اور یہاں بھی اقلیتوں کے حقوق کا مسئلہ، یہ دسو پھر مسلمان کیڑے پاسے گئے پاکستان؟ ساڈے حق کے در گئے، سب تو بڑا حق تے رسول اللہ دا ہے، سب تو بڑا حق تے کائنات وچ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا حق ہے، حضور دا حق کے در گیا۔ اتنے اسی ہاں ہی کوئی نہیں پاکستان ہے، اقلیتاں ہی اقلیتاں، ٹھیک ہے رون اقلیتاں، سانو کوئی مسئلہ ہے اقلیتاں نہ، سانو تے کدی بھی مسئلہ نہیں پیدا ہویا، تانوں آپوں کوئی مسئلہ ہے تے گل کرو، تواڈے کول بال گل کرن دی ہوندی کوئی نہیں، تسی ظاہر ہے غلام، از غلامی دل بمیرت در بدن، از غلامی روح گردت بار تن، از غلامی ذوف پیری در شباب، از غلامی شیر غاب افگندہ ناب۔ اقبال کہندا جس ویلے قوماں غلام ہو جان انہاں دے شیراں دے بھی دن رہ پوندے، انہاں دے جوان بھی بڈھے نظر آندے، اور پھر کی اسی تواڈے نال کر سکدے؟ دار غلامی عشق و مذہب راہ فراق، آنگبینے زندگانی بد مزاج،
اقبال کہندا جس ویلے قوماں غلام ہو جان تے انہاں دا دین تے پھر عشق جدا جدا ہو جاندا، پھر نمازاں پڑھن واسطے تے بھج بھج کے آندے، لیکن جدوں اونٹنی دی آواز پچھوں آئے پھر نہیں سن دے، وہ تے صدیق اکبر ہی سن سکدے۔ اللہ دا نماز پڑھن لگے نماز فجر تے ایتھے ہاتھ چکے ہوئے ہاتھ تھلے کر دیتے، فرمایا یہ تو حضور کی اونٹنی کی آواز ہے، تو کسی صحابی نے بھی نہیں کیا اونٹنی کی آواز ہے تو نماز کا ٹائم ہو گیا، آپ نماز قضا کرنا چاہتے اے نماز اے تھے اقبال بولیا کہنا شوق تیرا اگر ایک صحابی نے بھی گل نہیں کی تھی، انہوں نے کہا جناب نماز تے پڑھاؤ نا، حضور آ جان گے ٹھیک ہے، تو انہوں پتہ نہیں نماز جا رہی، نماز چھوڑنے کا کتنا بڑا جرم ہے، آپ نے ہاتھ تھلے کر دیتے، فرمایا بس اب حضور ہی آئیں گے تو ان کے ساتھ نماز ہوگی۔ فیضا علی علیہا جدوں اونٹنی مبارک قریب آئی صحابہ ہاتھ بن کے تے کھڑے ہونے بھائی حضور دی اونٹنی آ رہی ہے، حضور تشریف لے آ رہے ہیں، این جدوں آئے تے دیکھا تے مولا علی اونٹنی اتے سوار، فقال ابو بکر امیر ام رسول، صدیق اکبر فرمان لگے جناب مینوں حضور نے امارت تو ہٹا دیتا ہے، تو آنو امیر الحاج بنا دیتا ہے یا تسی پیغام کوئی لے کے آئے ہو؟ مولا علی فرمان لگے لا بل رسول ارسلنی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ببرات اقرؤها فی موقف الحج، فرمایا نہیں نہیں امیر آپ ہی ہے، مجھے رسول اللہ نے سورہ برات دے کر بھیجی ہے، میں نے عرفہ کے اندر اس کی تلاوت کر کے سنانی ہے۔ برات من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین فسیحوا فی الارض باربعۃ اشہر واعلموا انکم غیر معجز اللہ وان اللہ مخزی الکافرین، اعلان واذان من اللہ ورسولہ الی الناس یوم الحج الاکبر ان اللہ بریء من المشرکین ورسولہ فان تبتم فهو خیر لکم وان تولیتم فاعلموا انکم غیر معجز اللہ وبشر الذین کفروا بعذاب علیم۔ مولا علی فرمایا میں اتھے اعلان کر دے گا بس اللہ رسول اج تو بعد مشرک نال گل مک گئی، مشرک سدھے تیر ہو جان، ورنہ فقتل اگے کی وَإِنَّ أَحَدٌ مِّنْ کس طرح إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدتُّم مِّنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنْقُصُوكُمْ شَيْئًا وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَىٰ مُدَّتِهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ فَإِذَا انسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّىٰ يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا۔ ٹھیک اے میں پڑھن آیا بس میں اتنی مزاج بندے دا ہوئے ٹھیک حکمران دا تو پھر حضور دی اونٹنی دی آواز بھی پہچان دا بندہ، کاروان شوق بے ذوق رحیل بے یقینو بے سبیلو بے دلیل۔ اقبال کہندا جس ویلے عشق و مستی دے قافلے اندر حضور دی محبت دا ذوق ہی مک جائے، کاروان شوق بے ذوق